زندگی اگر دیکھا جائے تو ہے کیا؟ مطلب مسلسل مقابلوں اور کشمکش کا ایک سلسلہ ہی تو ہے، دفتر کی سیاست سے لے کر ذاتی تعلقات تک۔ بالکل، چاہے ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، ہم ہر روز کسی نہ کسی محاذ پر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو ان مقابلوں کے لیے ایک طرح کا ہدایت نامہ سمجھی جاتی ہے۔ رابرٹ گرین کی جنگ کی 33 حکمت عملیاں۔ جی، ہمارے پاس اس کتاب پر مبنی کچھ نوٹس اور مضامین ہیں، اور ہمارا مقصد ان میں سے چند سب سے طاقتور خیالات کو نکالنا ہے۔ اور دیکھیں، شروع میں ہی یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم جنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں صرف فوجی جرنیل آتے ہیں۔ ہاں، میدان جنگ اور فوج۔ لیکن گرین کی کتاب کا دائرہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس کے اسباق ہر اس شخص کے لیے ہیں جو روزمرہ کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہتر سوچ اپنانا چاہتا ہے۔ بالکل، تو آئیے پہلے میدان جنگ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے اپنے ذہن کے اندر ہے۔ اندرونی تیاری۔ جی، کتاب کا پہلا حصہ اسی بارے میں ہے۔ اس میں ایک حکمت عملی ہے جس نے مجھے فوراً اپنی طرف کھینچا: گزشتہ جنگ نہ لڑیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ گرین کا کہنا ہے کہ تجربہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اچھا۔ بلا شبہ ہم ماضی سے سیکھتے ہیں، لیکن اکثر ہم ماضی کے قیدی بن جاتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا بوجھ ہمارا اپنا ماضی ہوتا ہے۔ یعنی ہم پرانے طریقوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ بالکل، پرانی سوچ، ناکام حکمت عملیاں صرف اس لیے کہ وہ جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ کتاب اسے ذہن کی گریلا جنگ کہتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہمارے ذرائع میں بھی موجود ہے۔ جاپان کے عظیم تلوار باز میاموٹو مساشی، جی ہاں، مساشی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی دو مخالفین سے ایک ہی انداز میں نہیں لڑتا تھا۔ ہر مقابلہ ایک بالکل نئی جنگ۔ صحیح۔ ایک مشہور واقعہ ہے جب اس کا مقابلہ ایک بہت ہی مغرور تلوار باز گاناریو سے ہوا، جو اپنی لمبی تلوار کے لیے مشہور تھا۔ تو مساشی نے کیا کیا؟ اس نے اس کی ساری توقعات ہی ختم کر دی۔ وہ مقابلے کے لیے جان بوجھ کر دیر سے پہنچا۔ جس سے گانڈیو پہلے ہی غصے میں آ گیا ہوگا۔ بالکل، اور جب مساشی پہنچا تو اس کے ہاتھ میں روایتی تلوار نہیں بلکہ کشتی کا ایک لکڑی کا چپو تھا جسے اس نے خود تراشا تھا۔ ایک چپو تلوار کے مقابلے میں؟ جی، اس ایک غیر متوقع چال نے گانڈیوں کو نفسیاتی طور پر مکمل طور پر غیر متوازن کر دیا۔ اس کی ساری تیاری بیکار ہو گئی۔ تو اس کا سبق یہ ہوا کہ اصل طاقت ماضی کے فارمولوں میں نہیں بلکہ حال کے لمحے میں خود کو ڈھالنے میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اصل طاقت لچکدار رہنے میں ہے۔ اپنے ذہن کو یہ کہنے کی اجازت نہ دیں کہ میں تو ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہوں۔ اچھا، ذہن کی تیاری سے آگے بڑھتے ہیں۔ کتاب میں ایک اور خیال ہے جو مطلب کافی متنازع لگ سکتا ہے۔ حکمت عملی نمبر 2، اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور جنگ کا اعلان کریں۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے، دشمن بنانا۔ ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ حکمت عملی اتنی طاقتور ہے۔ گرین کا استدلال یہ ہے کہ دشمن کے بغیر ہم اکثر بے مقصد رہتے ہیں۔ مقصد؟ دشمن سے مقصد کیسے ملتا ہے؟ ایک واضح دشمن ہمیں سمت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، اور اس سے بھی اہم، ہم کون نہیں ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ مارگریٹ تھیچر کی مثال اس کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ آئرن لیڈی، وہ تو محاذ آرائی سے بالکل نہیں گھبراتی تھیں۔ بالکل نہیں۔ جب وہ اقتدار میں آئیں تو انہوں نے خود کو ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پر پیش کیا، اور انہوں نے بہت واضح طور پر اپنے دشمنوں کی نشاندہی کی: سوشلسٹ، ٹریڈ یونینز اور فاکلینڈز جنگ کے دوران ارجنٹائن۔ جی، اس سے برطانوی سیاست میں شدید تقسیم پیدا ہوئی، لیکن اس نے تھیچر کے لیے ایک انتہائی وفادار حامی طبقہ بھی پیدا کر دیا۔ لیکن کیا اس کا نقصان فائدے سے زیادہ نہیں؟ مطلب جان بوجھ کر پولرائزیشن پیدا کرنا، یہ تو خطرناک ہے۔ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے۔ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ گرین یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کسی سے دشمنی پال لیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ مرکز میں جہاں سب سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اکثر تبدیلی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک واضح موقف اختیار کرنے سے آپ کو ایک شناخت ملتی ہے۔ بالکل، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ آپ سے متفق نہ ہوں، لیکن ہاں، اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ تو ایک طرف تو دشمنوں کی نشاندہی کرنی ہے، لیکن دوسری طرف گرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر لڑائی نہیں لڑنی۔ ہاں، یہیں پر توازن آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے چلتی ہیں؟
یہ ہمیں تیسری حکمت عملی کی طرف لاتی ہے، اپنی لڑائیاں احتیاط سے چنیں۔ یہ توازن کا فن ہے۔ کامل معاشیت کی حکمت عملی بنیادی اصول یہ ہے کہ ہماری توانائی اور وسائل محدود ہیں۔ ہر جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتی۔ صحیح، بعض اوقات جیت بھی ہار سے بدتر ثابت ہوتی ہے۔ اس کی کلاسیکی مثال بادشاہ پائرس کی ہے نا، جس کے نام پر پیرک وکٹری کی اصطلاح بنی۔ جی، اس نے رومیو کے خلاف 2 بڑی جنگیں جیتیں، لیکن ان فتوحات کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بہترین جرنیل اور ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ اور اس کا وہ مشہور قول تھا، ایک اور ایسی فتح اور ہم مکمل طور پر برباد ہو جائیں گے۔ یہ تو بالکل دفتر کی اس ای میل جنگ کی طرح ہے جہاں آپ بحث جیت جاتے ہیں لیکن ایک اہم ساتھی کو ہمیشہ کے لیے اپنا مخالف بنا لیتے ہیں۔ وہ چھوٹی سی جیت آپ کو طویل مدت میں بہت مہنگی پڑتی ہے۔ آپ نے بہترین مثال دی ہے۔ کسی بھی جھگڑے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی پوشیدہ قیمت پر غور کریں۔ وقت، ذہنی توانائی، ساکھ کا نقصان، اور ایک تلخ دشمن جو بدلہ لینا چاہے گا۔ بالکل، کبھی کبھی بہترین چال یہ ہوتی ہے کہ کوئی چال نہ چلی جائے۔ تو مان لے ہم نے لڑائی احتیاط سے چن لی ہے، اب کیا؟ گرین کا اس پر ایک بالکل مختلف اور جارحانہ نظریہ ہے جو ہمیں چوتھی حکمت عملی کی طرف لاتا ہے۔ بلٹزکریگ۔ رفتار اور اچانک حملے سے مزاحمت کو کچل دیں۔ جی ہاں، یہ پچھلی حکمت عملی کے بالکل برعکس لگتی ہے، لیکن یہ اس کی تکمیل کرتی ہے۔ جب آپ لڑنے کا فیصلہ کر لیں تو پھر پوری طاقت اور رفتار سے کریں۔ رفتار بذات خود ایک ہتھیار ہے۔ بالکل، جب آپ پہلا حملہ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ مخالف کو سوچنے یا سنبھلنے کا موقع ملے تو آپ اسے نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی تاریخی مثال چنگیز خان اور منگول فوج ہے۔ ان کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ وہ ایک دن میں دشمن کی فوج سے دگنا فاصلہ طے کر سکتے تھے۔ ان کا وہ بخارا پر حملہ، ایک ناقابل عبور سمجھے جانے والے صحرا کو عبور کر کے۔ ہاں، اور اس سمت سے حملہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ اس نے دشمن میں خوف اور افراتفری پھیلا دی۔ تو یہاں نفسیاتی اثر کلیدی ہے۔ جی، رفتار آپ کے مخالف کے سوچنے کے عمل کو درہم مرہم کر دیتی ہے۔ وہ رد عمل پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب کوئی رد عمل کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ منصوبہ بندی نہیں کر سکتا۔ کیا یہ حکمت عملی آج کی کاروباری دنیا میں بھی نظر آتی ہے؟ یہ ایک بہترین جدید مثال ہے۔ کئی سٹارٹ اپس یہی بلٹزکریگ حکمت عملی استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی پروڈکٹ کے ساتھ مارکیٹ میں آتے ہیں جو اتنی نئی اور تیز ہوتی ہے کہ بڑی سست کمپنیاں صرف دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ جب تک وہ رد عمل کا سوچتی ہیں، کھیل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب تک ہم نے انفرادی چالوں کی بات کی ہے، یعنی تدبیروں کی، لیکن ایک بڑی تصویر بھی تو ہوتی ہے۔ گرینڈ اسٹریٹجی۔ جی، جو ہمیں 5ویں حکمت عملی کی طرف لاتی ہے، چھوٹی لڑائیاں ہاریں لیکن جنگ جیتیں۔ یہ شاید اس کتاب کا سب سے گہرا سبق ہے۔ زیادہ تر لوگ تدبیری سوچ رکھتے ہیں۔ وہ صرف موجودہ لڑائی پر توجہ دیتے ہیں اور فوری جیت چاہتے ہیں۔ اور عظیم حکمت عملی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خود کو اس فوری لڑائی سے بلند کرنا اور طویل مدتی مقاصد پر نظر رکھنا۔ یہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی شکست قبول کرنا بڑی فتح کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ویتنام جنگ اس کی ایک بہت ہی طاقتور مثال ہے۔ امریکی فوج تدبیری طور پر میدان میں تقریباً ہر لڑائی جیتی۔ ان کے پاس بہتر ہتھیار تھے، بہتر ٹیکنالوجی تھی۔ لیکن شمالی ویتنام نے عظیم حکمت عملی اپنائی۔ بالکل، وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ امریکی فوج کو میدان جنگ میں براہ راست شکست نہیں دے سکتے۔ ان کا اصل ہدف امریکی فوج نہیں بلکہ امریکی عوام کی رائے عامہ تھی۔ تو انہوں نے لڑائی کو ایک دوسرے میدان میں منتقل کر دیا۔ جی، 1968 کے ٹیٹ حملے، ٹیٹ آفینسو میں اگرچہ انہیں فوجی طور پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا، یعنی وہ تدبیری طور پر ہار گئے، لیکن انہوں نے امریکہ میں جنگ کے خلاف عوامی جذبات کو کامیابی سے بھڑکا دیا۔ ٹی وی پر جنگ کی ہولناکی دیکھ کر امریکی عوام کا جنگ پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی لڑائی ہاری تاکہ وہ بڑی یعنی سیاسی جنگ جیت سکیں۔ تو اصل میدان جنگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہو۔ بالکل، یہ لڑائی کے اصولوں کو ہی بدل دینے کا فن ہے۔ یہ سب تو شروع کرنے اور لڑنے کی باتیں ہیں، لیکن کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے ختم کرنا بھی ایک فن ہے۔ ایگزٹ اسٹریٹجی۔ جی، یہ ہمیں اپنی آخری حکمت عملی کی طرف لاتی ہے، معاملات کو ختم کرنے کا فن جانے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی بھاری قیمت چکاتے ہیں۔ گرین کا کہنا ہے کہ
کسی بھی کام کا اختتام اس کے آغاز سے زیادہ اہم ہوتا ہے، ایک برا اختتام آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتا ہے اور آپ کی ساخت کو برسوں تک نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ ہے۔ جی ہاں، ان کے پاس حملہ کرنے اور کابل پر قبضہ کرنے کا ایک منصوبہ تو تھا، لیکن نکلنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک دہائی طویل، مہنگی اور ڈیمورلائزنگ جنگ میں پھنس گئے، جسے سوویت یونین کا ویتنام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اندر تو چلے گئے لیکن باہر نکلنے کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ بات تو صرف جنگوں پر ہی نہیں بلکہ ذاتی زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے، کوئی کاروباری شراکت داری ہو یا کوئی رشتہ۔ بالکل، شروع کرنا اکثر آسان ہوتا ہے، لیکن اگر اسے ختم کرنے کا کوئی منصوبہ نہ ہو تو اختتام بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی منصوبے میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس کا اختتام کیسے ہوگا، اور یہ آپ کو کہاں چھوڑے گا۔ بغیر ایگزٹ اسٹریٹجی کے شروع کیا گیا کوئی بھی کام ایک جال بن سکتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جنگ کی حکمت عملی صرف میدان جنگ تک محدود نہیں۔ جی، ذہن کی تیاری، لڑائیوں کا انتخاب، رفتار کا استعمال اور سب سے بڑھ کر طویل مدتی سوچ کی اہمیت۔ یہ تمام اصول ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اتنے ہی کارآمد ہیں، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ حکمت عملی صرف چالاکی یا دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد دنیا کو واضح طور پر دیکھنے، اپنے جذبات پر قابو پانے اور سوچ سمجھ کر عمل کرنے پر ہے۔ یہ آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے ایک فعال پوزیشن میں لاتا ہے۔ بالکل، اور اسی نقطے پر ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ ضرور۔ حقیقت پسندانہ اور با اختیار بنانے والا نقطۂ نظر ہے، یا یہ ایک خطرناک سوچ ہے جو ہمیں ہر وقت شکی، بدگمان اور ہر رشتے کو ایک ممکنہ محاذ جنگ سمجھنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ کیا حکمت عملی کے حصول میں ہم اپنی انسانیت کا کوئی اہم حصہ کھو دیتے ہیں؟